السلام علیکم پیارے شاگردوں دوستوں. آج میرے پاس بیٹھے ہیں جناب روح الامین نایاب صاحب اور تصدیق اقبال بابو صاحب. آج عید الاضحیٰ کا چوتھا دن ہے. یہ میرے پاس آئے تھے, یہاں پہ ہم گپ شپ لگا رہے تھے, تو ہم نے سوچا کہ روح الامین نایاب صاحب جو کہ بہت ایک لرنڈ اور جہاندیدہ اور کتابوں کا بڑا مشتاق شخصیت ہے, تو ان سے کچھ استفادہ کریں گے اور آپ بھی اس گفتگو سے تھوڑا فیض کسب کریں گے, حاصل کریں گے, اور ساتھ تصدیق اقبال بابو صاحب سے بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوگی. تو چلتے ہیں ان کی طرف. نایاب صاحب, آپ کی اس آنے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے اور آپ دن رات کتابوں میں غرق رہتے ہیں. تو ابھی ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک نئی کتاب کی تخلیق کر رہے ہیں. 2-3 کتابیں آئی ہیں آپ کی, اور ایک دوسری کتاب جو فلسفے کے بارے میں ہے وہ آ رہی ہے. تو آپ اس کتاب کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو, اسٹوڈنٹس کو تھوڑا بہت بتائیں. شکریہ پروفیسر صاحب, اور واقعی آج بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم بیٹھے. ہم جیسے تعلیم یافتہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو لازم بات ہے کہ بات چیت علم کے بارے میں, قلم کے بارے میں ہی ہوتی ہے. اور آپ کے اس کوشش کو میں سراہتا ہوں, اس کے داد دیتا ہوں کہ بجائے ایسے بیٹھنے کے وقت ضائع کیا جائے تو کچھ علمی موضوع پر بات چیت کی جائے, شاید کسی کے کام آ جائے. اور یہ بھی خواہش رکھتا ہوں, امید رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی باتوں پر دھیان دیں اور علمی کاوشیں جاری رکھیں, کتابیں پڑھیں. ہم کتابوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. جو قوم کتابوں سے دور ہو جائے تو پھر وہ اکثر تباہ ہو جاتی ہے. تو کتابیں پڑھنی چاہیے. اب پروفیسر صاحب, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو یہ کتاب 3-4 کتابیں آنے والی ہیں. کچھ سیاسیات پہ ہیں, کچھ شخصیات پہ ہے. ایک پشتو کی کتاب ہے. یہ جو ابھی ریسنٹلی آنے والی ہے یہ فلسفے پہ ہے. اور یہ فلسفہ بنیادی طور پر جو کہ پہلے فلسفے کا آغاز یونان سے ہو چکا تھا, اور اس میں فلسفے میں بنیادی سوال دنیا کے بارے میں, کائنات کے بارے میں اور انسان کے بارے میں اٹھائے گئے تھے. تو اکثر جب ہم اپنے یار دوستوں سے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, تو وہ اکثر وہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی اس جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے مختلف کتابوں کا, فلسفیوں کا, تو میں نے یہ سوچا کہ اس تمام کتابوں کا ایک نچوڑ جمع کیا جائے اور ایک مختصر کتاب لکھی جائے, تاکہ لکھے ہوئے لوگوں یا فلسفے کے طالب علموں کو ان کے ذہن کو جلا بخشے اور ان کے معلومات میں اضافہ ہو بنیادی. تو اسی تناظر میں میں یہ کتاب لا رہا ہوں. اس میں فلسفے کے بنیادی چند باتوں پر ذکر ہو چکا ہے جو اس وقت کے لحاظ سے, یعنی یہ بیفور کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500-600 سال سے پہلے شروع ہے, اور تقریباً 200-250 سال تک پھر آ چکے ہیں اس طرف. اس درمیان میں یہ 300-400 سال جتنے بھی گزر چکے ہیں, تو اس میں یہ تمام فلاسفر آ چکے ہیں, اور انہوں نے ایک دوسرے کے فلسفے کی وضاحت بھی کی ہے اور ایک دوسرے کے فلسفے پر تنقید بھی کی ہے. تو ہاں, یہ آپ نے تو بڑی کاوش کی ہے کہ اتنے سارے مصنفین کا آپ نے مطالعہ کیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو نشاط ثانیہ یورپ میں شروع ہوئی تھی 1300 یا 1400 صدی میں, تو بنیادی اس میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے فلسفے اور سوچ کا سینٹر وہ سپر نیچرل پاورز تھے, مطلب مافوق الفطرت اور مافوق البشر جو طاقتیں تھیں, وہ سوچ, بچار اور
ان جو انٹلیکچوئل بحث ہوتی تھی وہ اس کے ارد گرد ہوتی تھی. پھر جب نشاط ثانیہ شروع ہوئی تو اس میں بحث کا سنٹر انسان بن گیا، اس لیے اس کو ہیومنزم بھی کہا جاتا ہے. سنٹر میں انسان زیر بحث آ گیا. تو آپ نے جب یہ یونان کا فلسفہ پڑھا ہے، اس میں سنٹر کون ہے؟ انسان ہے یا اللہ تعالیٰ یا جو سپر نیچرل پاور ہے وہ ہے؟ اسی بات کو میں آگے لے جاؤں گا. بنیادی سوال جو آپ نے کیا نا، اسی پر بات ہو چکی ہے. اچھا. کہ فلسفہ جب آیا، فلسفہ تو اس نے وہ مافوق الفطرت یا معبود الطبیعت یا جو وہ پراسرار باتیں تھیں اس پر پہلا وار انہوں نے کیا. اچھا. فلسفے نے، کیونکہ فلسفہ منطق اور دلیل پر بات کرتا ہے. نہ وہ مذہب کے آگے سرنڈر ہوتا ہے، نہ پراسرار قوتوں کے آگے جو پنڈت یا اس وقت کے جو پراسرار مذہبی قوتیں نہ اس کے آگے سرنڈر ہوتا ہے. اس لیے میں بنیادی طور پر میں نے اس میں یہ لکھا ہے، بلکہ اس کتاب پر جو میں نے اپنی تحفظات لکھی ہوئی ہیں، کہ یہ فلسفی عقل مند دانشور تو تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہادر بھی تھے. کیونکہ بات سمجھنا الگ بات ہے، لیکن اس کو عوام کے ساتھ کرنا یہ ایک بہت بڑی طاقت. اس لیے بعض فلسفے یعنی سقراط جیسے فلسفی کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اپنی تعلیمات کے لیے. بہت سے فلسفی جو ہے نا وہ زندہ جلائے گئے. بہت سے فلسفیوں کو اس وقت ایک سزا دی جاتی تھی، ایک کٹر تھا، وہ سر اس میں دیتے تھے اور اوپر سے وہ کٹر آتا تھا سر، لیکن وہ اپنے باتوں سے پیچھے. اسی قربانیوں کے بدولت ان کا وہ فلسفہ، ان کا وہ منطق، وہ دلیل، یہ بات کرنا کہ دنیا چپٹی نہیں ہے، دنیا گول ہے، اس بات کے لیے گلیلو وغیرہ ان لوگوں نے جلاوطنی اختیار کی اور اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹے. کیونکہ اس وقت کے فادر، اس وقت کے دیوتا یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ عقل اور دانش کی بنیاد پر کوئی بات کی جائے. وہ تو اپنی پراسریت قائم اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی روٹی روزی کا مسئلہ تھا، اس پر وہ لوگوں کو ڈراتے تھے. تو فلسفیوں نے، یونان کے فلسفیوں نے جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے صحیح بات کی، غلط بات کی، یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو صحیح سوالات کیے اور لوگوں کو اس پراسریت سے، اس ڈر و خوف گھبراہٹ سے نکالا، یہ ان کی سب سے بڑی بات ہے. اور یہ ان کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے فلسفیوں کا، کہ کائنات کیا چیز ہے، کس طرح وجود میں آئی ہے. یعنی فلسفے نے اس وقت ذہن کو سوال کرنے پر آمادہ کیا. بالکل آمادہ کیا. یعنی سقراط کے یہ کہنا کہ بھائی میں بہت زیادہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا، میں ایک دیوتا کو مانتا ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اس کا یہ کہنا کہ بھائی بدن دو حصوں میں ہے، ایک تمہاری جسمانی بدن ہے، ایک روحانی بدن. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یہ کہنا کہ تمہارا مادی بدن تو تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا روحانی بدن جو ہے، جسم، یہ رہے گا. یہ ایک ایسی بات ہے جیسے کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ جس طرح مادی بدن کی غور پرداخت، تربیت، اچھے کھانے، اچھے رہائش، عیش پسندی، اچھی عورت وغیرہ اس سے ہوتا ہے، اس لیے روحانی بدن کا ایکسرسائز، روحانی بدن کو پروان چڑھانے کے لیے صبر، برداشت، علم اور ریاضت، عبادت، اس سے ہی آپ کریں تاکہ بدن کی جو ہے اس کے مقابلے میں آپ کا روحانی بدن وہ پروان چڑھے، اور آپ کے اندر جو نفسیات ہے وغیرہ اس پر آپ کا عقل اور دانش اور صبر حاوی ہو، نہ کہ آپ اس سے. تو یہ ان کا بنیادی موضوع یہی تھا. اور سقراط کا یہی تھا کہ دیکھو نیکی کیا ہے، نیکی ایک ہے. اس نے کہا علم حاصل کرنا. یہ کتنی بڑی بات تھی کہ ایک آدمی 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے، اس وقت یہ بات کرتا ہے. اور اس کے لیے اس نے ظاہر کا جام پیا کہ نہیں، میں اسے نہیں اٹھوں گا. نیکی ایک ہے، باقی نیکیاں چھوڑو، تم ایک ہے، علم حاصل کرو. اور اس نے یہاں تک بات کی کہ ایک آدمی جو انجانے میں اچھا کام کرتا ہے، اس کی بنسبت وہ آدمی بہتر ہے جو انجانے سمجھ بوجھ کر برا کام کرتا ہے. اتنی بڑی بات اس نے کی. تو نائب صاحب، فلسفے کا ٹاپک تو بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ اس ایک نشست میں اور ایک ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا کافی مشکل ہوگا. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فلسفہ
فلسفے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ دیکھیں جو سلیبسز ہے ہمارے ایجوکیشنل اداروں کے, اس میں فلسفہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ فلسفے کو چونکہ سمجھتے ہیں, اس کا آپ پاکستان میں کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ سنگر فلسفے کی اطلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. پاکستان کی ایک مخصوص صورتحال ہے. یہاں جب سے پاکستان بنا ہے, ایک بنے بنائے سازش سے فلسفہ تو کیا, علم اور دانش کو پیچھے ہٹایا گیا ہے. اچھے بڑے لوگوں کو جو اس پاکستان کے سماج کو بدلنا چاہتے تھے, جو عقل دانش کے لوگ تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, فیض جیسے لوگ, حبیب جالس جیسے, ان کے کیا حشر ہوا. یہاں تو ایک مخصوص گروپ کو آگے, تو آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں, وہ تو سرے سے عقل و دانش اور وغیرہ اس کو بھی آگے نہیں لانے دیتے, اور صحیح علم لوگوں کو نہیں دیتے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارے کیا مسائل ہے, اس ملک کے کیا مسائل ہے, اور ایک اجتماعی سوچ کو تو وہ پروان ہی نہیں چڑھنے دیتے. اس لیے ہمارے کورس میں اس میں ایسی کتابیں ہیں جو وہ یعنی تقلید کو, اطاعت اور تقلید اس کو آگے پروان چڑھا دیتے ہیں. ایک نئی تنقید کو یا ایک نئی چیز کو آگے نہیں لے جاتے, تاکہ قوم میں تحقیق اور تجسس کا بعد اٹھے اور وہ خود قدم اٹھائے, وہ خود آگے چلے. تو یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے. اور فلسفے کی کل بھی ضرورت ہے, آج بھی ضرورت ہے. فلسفہ نام ہے دلیل کا, ہر بات دلیل پر کیجئے اور ثابت کیجئے. اچھا نائب صاحب, میری طرف سے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا جو دوسرے احباب ہیں ان کو فلسفے کے حوالے سے یا کتب بینی کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو پروفیسر صاحب بہت نا امید ہو چکا ہوں, کیونکہ نوجوان نسل کو جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ الا بلا اور عیاشوں میں اور اس میں اور فیس بک میں اور کریم میں وقت ضائع کرتے ہیں, اور اس لیے ہم ایک ایسے معاشرے میں ہم جا رہے ہیں جیسے اندھیرے میں ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. پورا معاشرہ کنفیوز ہے, ٹامک ٹویا ہم مار رہے ہیں, کوئی ہمارے مقصد منزل نہیں ہے, کیونکہ ہم کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اندازہ کریں پشاور میں صدر میں سعید بک ڈیپو جو بہت بڑی وہ بند ہو گئے, اس لیے کہ وہ اتنا اس کے سامان فروخت نہیں ہوتا کتاب, تاکہ وہ کتاب یہ دکان کا کرایہ تک ادا کر سکے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب خریدیں اور کتاب پڑھیں, یا لائبریری میں پڑھے, فلسفہ پڑھے, علم معاشیات پڑھے, پولیٹیکل سائنس پڑھے کہ کیا چیز ہے جمہوریت, کیا چیز ہے رواداری, کیا چیز ہے. اس لیے اس ملک میں چونکہ پیسے کا اور کرسی کا اور سیاست کو ایسے غلط پروان چڑھایا گیا ہے کہ یہاں مذہب ہو, سوشلزم ہو, جو بھی ہو, وہ صحیح نہیں چل سکا, کیونکہ اس کے پیچھے علم نہیں ہے نا, اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے, منطق نہیں ہے. ہر چیز کو ضد اور انتقام کے لحاظ سے لیا جا رہا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جتنی بھی ہیں نسل, وہ علم حاصل کریں, کتابیں پڑھیں, اور ایک چیز کو اہمیت جان کر اور ایک چیز کو عقل اور دلیل کی بنیاد پر لے لیں اور اس پر آگے چلیں. بابو صاحب, آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ نائب صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. میرا ان سے یہ کوشچن ہے کہ افلاطون کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ وہ چوراہے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا تھا آپ پوچھیں سوال جو بھی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے فلسفے کو آشکارا کیا. لیکن ان کے بعد جو ان کا شاگرد آتا ہے ارسطو, وہ اپنے استاد ہی پہ کچھ اس کو گلے شکوے ہیں ان کے فلسفے پہ. تو ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں آپ. اچھا, وضاحت سے پہلے میں ذرا اس کی تصحیح صحیح کروں. افلاطون نہیں بلکہ سقراط چوکوں میں کھڑا ہوتا تھا. اچھا, سقراط. وہ اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک لمبا چوغا پہنتا تھا, اپنا بدن کا وہ خیال نہیں کرتا تھا, اور اس کا یہ صبح سویرے جاتا تھا تو پہلے سبزی منڈی میں جاتا تھا, گوشت کی مارکیٹ میں جاتا تھا اور بات شروع کرتا تھا. شاگرد اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ بات کرتا تھا اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتا تھا, ان کو نصیحت کرتا تھا, اور پہلے ایک بات کرتا تھا, اس کے بعد اس کی دلیلیں, یہ اس کا ایک استخراجی طریقہ تھا, پھر اس میں دلیلیں وغیرہ وہ دیتا تھا. تو افلاطون جب اس کا شاگرد بنا تو سقراط خود یہ کہتا ہے کہ افلاطون کے شاگرد بننے سے 1 مہینہ پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت زبردست پرندہ آ رہا ہے, میرے گلے مل رہا ہے اور مجھے
خوش آمدید اور میں بڑا خوش ہوں. تو جب وہ افلاطون اس سے ملا تو اس نے کہا خوش ہو گیا اور کہتا مجھے پتہ چلا کہ ہاں وہ یہ خواب ہے. تو یہ سقراط کا اپنا طریقہ کار تھا اور اس کا اپنا ایک فلسفی تھا. اب لازمی بات ہے کہ جب اس کا شاگرد افلاطون تھا، افلاطون بڑا ہوشیار تھا. پھر دوسری بات ہے کہ افلاطون نے اپنا طریقہ کار بدل لیا. اس کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا ایکیڈیمک، ان کا ایک باغ تھا. تو وہ استاد کو اس نے تحفہ کیا کہ یہ باغ آپ لے لیں. تو افلاطون نے کچھ گھر سے بھی وہ خود مالدار تھا، دوسرے لوگوں سے بھی کر کے اس کے گرد چار دیواری اور چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے تو اس ایکیڈیمک اپنے شاگرد کے نام پہ اس نے اس کا نام ایکیڈمی رکھا. اور یہ نام ابھی چلا بھی آ رہا ہے، پشتو اکیڈمی یونیورسٹی میں پلانے اکیڈمی، یہ وہی نام ہے، اس کی یادگار ہے. اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو چونکہ وہ آتے تھے تو یہ چیز جو آج ہم وکیل پہنتے ہیں یا وہ کالا چوغا پہنتے ہیں، یہ بھی وہاں کی یادگار ہے کہ وہ یہ پہنتے تھے، یونان کے بازاروں میں گھومتے تھے تو یہ نشان تھا کہ یہ باہر کا اسٹوڈنٹس ہے. تو لوگ جو پیچھے جھولے ہیں اس میں کچھ نقد کچھ چیزیں وغیرہ ڈالا کرتے تھے تاکہ اسٹوڈنٹس کو مالی طور پر سہولت فراہم کر سکے. تو اب افلاطون نے یہ کمال کیا کہ اس نے سب سے پہلے مکالمات لکھ کر اپنے استاد کا فلسفہ بیان کیا. یہ اس کا کمال تھا. یعنی سقراط کا خود ہم تک کوئی لکھائی نہیں پہنچی ہے. سقراط کا تمام فلسفہ، تمام تحفظات یا تمام اس کے جو بھی چیزیں ہیں سرمایہ تھا، وہ افلاطون جیسے قابل شاگرد نے ہم تک پہنچایا ہوا ہے. پھر افلاطون نے اپنا فلسفہ بیان کیا ہے. افلاطون کے فلسفے پر ارسطو نے وہ کیا. افلاطون کا فلسفہ عین ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں پہلے خیالات میں آتی ہیں. یہ جو آپ گلاس دیکھتے ہیں اس کا ایک بہترین نمونہ کسی اور جگہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کا عکس ہے. یہ اس کو فلسفہ عین مطلب ہے، اس کا تمام فلسفہ خیالات کے ارد گرد. پھر اس نے ریاست کے لیے ایک یوٹوپیائی اور بچوں عورتوں کے لیے ایک وہ لمبا قصہ ایک پیش کیا، ایک خلائے عمل کہ اس طرح شادی ہونی چاہیے اور عورتوں وغیرہ مرد کے ازواجی پابندیوں سے اس نے آزاد کر دیا. بس یہ کہ اچھا بچہ پیدا ہو، صحت مند بچہ پیدا ہو، اس کو ماں باپ کا پتہ نہ ہو تاکہ اس کے دل میں یہ فرقواریت یا محبت یا دوسروں سے تعصب نہ ابھرے. بس وہ ایک اپنے ملک کا ایک باعزت شہری ہو اور اس کا پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ غور پرداخت کیا جائے. اگر وہ قابل ہے تو آگے جائے. تو وہ جو سب سے قابل ہوں گے وہ فلسفی بنیں گے، وہ ملک کو قوم چلائیں گے. اس سے جو نیچے ہوں گے وہ فوج میں بڑھتے ہوں گے. اس سے جو نیچے ہوں گے وہ بیوروکریٹ انتظامیہ ہوگا. اس کے جو نیچے ہوں گے وہ بلدیہ ایڈمنسٹریشن وغیرہ یہ چلائیں گے. یہ اس کا اپنا ایک پورا یوٹوپیائی اسٹیٹ، اس کا علیحدہ ایک باب ہے اور اس کا وہ کیا ہوا ہے. تو بابو صاحب کے بعد کہ بھائی یہ ایک دوسرے پر اعتراض، تو اس وقت تھا یہی کہ فلسفہ اس وقت آگے جاتا تھا کہ تنقید پر ان کا تمام تھا کہ اپنے استاد پر تنقید کر کے، کیوں اس کے آگے تو سب سے پہلے آئیڈل استاد ہوتا تھا نا، تو اس کے فلسفے پر تنقید کر کے بعض باتوں کا وہ حمایت کرتے تھے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، بعض باتوں کا وہ مخالفت کرتے تھے کہ بھائی ہاں یہ غلط ہے. تو اس سے آگے وہ اپنا فلسفہ جاتا تھا. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا نثر، اچھی لکھائی اس پر اس وقت آگے جائے گا جب اس پر تنقید کی جائے. یعنی میرا مطلب ہے کہ تخلیق اور تنقید کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. جب تخلیق ہوگی تو تنقید جب اس پر ہوگی وہ تخلیق آگے پھر جائے گی، وہ سنورے گی، اس کے نوک بلک سنوریں گے، اس میں اور چیز اچھی پیدا ہوگی. تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے. اچھا نائب صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، ہمیں بہت مستفید کرایا اور ہمارے ناظرین اور شاگردوں نے بھی آپ کو سنا ہوگا. تو اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو پہ بہت لمبی ہو جائے گی. اور نیکسٹ ویڈیو میں چونکہ یہ اس ویڈیو میں ہم نے فلسفے بات کی، اس سے دوسری جو نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے بابو صاحب سے ادب کے حوالے سے. تھینک یو.